کہ ایک وقت تھا کہ میرے والد صاحب گھوڑے سے نیچے اترتے تھے تو آگے بندہ گھوڑا پکڑ کے وہ اس کو رکھتے تھے، صبح تیار کر کے گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو چلا جاتا. کتنی مالی آسودگی تھی؟ تو یکدم ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ ہم بالکل نا جی کنگال ہو گئے، جسے کہتے ہیں سڑک پہ آ گئے. سڑک پہ آ گئے. اچھا، تو ہم آپ اگر شیئر کرنا چاہیں جتنا کہ ایسا کیا ہوا؟ والد صاحب تھوڑا سا نا بدماشی میں اچھا وہ تھے، تو وہ بہت اچھا انہوں نے کام، وہ نہیں ماڑے بندے پہ ظلم نہیں کیا، ہمیشہ ماڑے بندے کا ساتھ دیا. لیکن وہ وقت ایسا پلٹا کہ میں کچی پکی میں پڑھتا تھا، اس وقت کچی پکی ہوتی تھی تو وہ وہاں پہ پڑھتا تھا تو وہ یہ کام ہو گیا، 6-7 مرڈر ہو گئے وہاں پہ. وہ جتنا زمین تھی، جتنا پیسہ تھا، وہ جو کچھ بھی تھا سب کچھ بیچ بٹ جاتا رہا. تو وہ کیس پہ لگا دیا تو ہم کام پہ لگ گئے. یقین کریں 7 سال میری ایج تھی اس وقت، تو میں کام کرتا رہا. وہ بچپن میں اتنا کچھ سیکھ لیا شاہ جی کہ میں نے سوچا کہ یار کسی کا دل نہیں دکھانا، تو جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب ایسی کام میں لگے ہیں. تو میں نے کہا یار اس وقت میں نے ذہن میں بٹھا لیا تھا کہ جھگڑا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، لڑائی نہیں کرنی، کسی کو بھی نہیں کچھ کہنا. تو میں نے محنت کی، میرے بھائی، بڑا بھائی تھا، ایک چھوٹا بھائی تھا، ہم تینوں بھائیوں نے محنت کی. محنت کر کے آج ادھر بیٹھا ہوں نا، تو اپنی محنت سے سارا کچھ اللہ نے واپس دیا، پھر ہر چیز واپس دی اللہ تعالیٰ. پھر اپنی ماں سے بہت کچھ سیکھا. ہماری ماں لے کے ہمیں بیٹھ گئی، ہم کام پہ جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، وہ پتہ کر رہی ہیں، والد کی ملاقات پہ جا رہے ہیں، دوسرے پہ جا رہے ہیں. یہ بڑی آپ نے بڑی عمدہ اور آپ جیسے آرٹسٹ بڑی غیر معمولی ایک بات شیئر کی. اس میں جو میں نے ایک چیز نوٹ کی بڑی اہم، جو یوتھ کو بھی، نوجوانوں کو بھی، ہمیں بھی، عمر کے ہر حصے میں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی آپ کسی بھی قسم کے ماحول میں رہ رہے ہوں اور بھلے وہ کسی بھی نوعیت کا ہو، لیکن اگر وہ ناپسندیدہ ہو، نیگیٹو ہو، تو ضروری نہیں کہ آپ اسی کا حصہ بن جائیں. حالانکہ بہت آرام سے آپ بن سکتے ہیں، خاص طور پہ بڑے اگر کسی وجہ سے کسی ایسی سرگرمی میں ہو جائے. مگر آپ نے بالکل آپ اندھیرے سے روشنی کی طرف گئے. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے اس کو رد کیا. آپ نے کہا نہیں یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، میں اپنا رستہ بناؤں گا اور میں اپنا رستہ اچھائی کی طرف، خیر کی طرف اور اس کی طرف بناؤں گا. تو بڑی غیر معمولی بات ہے. میں نے اماں سے بہت کچھ سیکھا، صبر سیکھا، پھر وہ کام سیکھا اماں سے کہ جو گھر میں ہے اسی میں گزارا کرنا ہے، جو آپ کی جیب میں ہے اسی سے گزارا کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں قناعت. جی، تو وہ چیزیں نا جی میں نے اپنی اماں سے سیکھی. تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب ہم کام کرنا شروع کر دیا، مزدوری کی، بٹھے پہ اینٹیں ڈالی اور اس کے بعد ٹرالیوں پہ اینٹیں ڈالی، دیہڑی لگائی، جو بھی کام ملتا رہا نا، میں سٹیل کا کام کیا، سلور کا کام کیا، لوموں کا کام کیا. آہستہ آہستہ بڑے ہوتے گئے تو کام بھی اچھے سے اچھا کرتا گئے. اس کے بعد میں نے برف لگائی پھٹے پہ. تھوڑی جی اتنے بھی لا لیں شاید وال آ جاندے. اتنی سیریس گفتگو کر رہے ہیں یار آپ لوگ نا مسکرے ہیں. صحیح مسکرے کیا کہنے. اچھا، آپ کہہ رہے تھے آپ نے برف بھی لگائی اور بھٹوں پہ بھی کام کیا اور ہر طرح کا کام وہ کیا. پھر آہستہ آہستہ میں نے یہ شادیوں پہ ویڈیو بنانے والے کیمرے لے لیے. وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا تو کام بھی تھوڑا تھوڑا لیوش کرتے گئے. اتنی جو آپ نے مختلف جگہوں پہ کام کیا اس نے آپ کو تجربہ بھی تو بہت دیا ہوگا نا. بہت سارا مشاہدہ، تجربہ. بہت سارا ایسا ہوا کہ کسی نے کام سے نکال دیا، کسی سے پیسے پوچھے ہیں کہ نہیں ہیں، تو جیب میں بس کرایہ ہے جو گھر تک جانا ہے، تو اور پیسے بھی نہیں ہیں، بھوک بھی لگی ہے، گھر جا کے کھانا بھی کھانا. تو صبر میں نے بچپن سے سیکھ لیا. اگر بھائی ابھی آپ نے بھٹوں کی بات کی، وہ تو بہت ہی یعنی کہ مشقت والا کام ہے. کیا سر ہم نے کیا. وہاں پہ کیا ذمہ داری ہوتی تھی آپ کی؟ کچھ بھی نہیں، یہ وہ اینٹیں بنانی. اچھا، بنانی کچی، جو رات کو کہانی کرنی اس کی گارے کی. اس کی تو پیروں سے کرتے ہیں؟ ہاں وہ پیروں سے کرتے ہیں اور میں منہ نہ کرتا. سمجھا سیرے ہو جا کرے پٹھا مار دے رہے. یہ فرمائیے بھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ والد صاحب کو ملنے جاتے تھے، ملاقات ہوتی تھی. ملاقات بھی کتنے عرصے رہے وہ جیل میں؟ انہوں نے عمر قید کاٹی تھی. اچھا، بہت زیادہ کچھ معاملہ ہو گیا تھا خراب؟ زیادہ. وہ کہہ رہے تھے کہ سب نے خوشیاں منائی کہ یار پھانسی سے بچ گئے. تو میں کہہ رہا تھا یار عمر قید 14 سال کاٹنے ایک کمرے میں یا ایک جیل میں 14 سال کاٹنے، یار انسان کی زندگی ہے. 2 دن زندگی کے جو ہے نا وہ آپ کو بارے پڑ جائیں تو وہ مشکل ہو جاتی ہے زندگی. تو میں نے وہاں سے سیکھا شاہ جی
اس کے بعد حالات بدلتے گئے. اور آپ جایا کرتے تھے اپنے والد کو ملنے جی یا صرف والدہ آپ بھی جاتے ہوں؟ ملاقات پہ جاتے. کیا عمر تھی آپ کی اس وقت؟ 6-7 سال کے بعد جب وہ باہر آئے تو ہم 14 سال, انہوں نے 20-21 سال کے ہو گئے ہم. اکرم 2 چیزیں مجھے بتائیے گا. جی. جب وہ گئے آپ 7 سال کے تھے, 5-6 سال کچی پکی میں پڑھتے تھے. 5 سال کا بچہ اس وقت اسکول میں جاتا تھا. ٹھیک ہے, وہ ملاقات اگر آپ کو یاد ہو, وہ جب وہ جا رہے تھے اور یہ ہوا کہ وہ کچھ آخری ملاقات ایک, اور پھر اس کے بعد جب وہ آئے تو وہ ملاقات اگر آپ کو یاد ہو. سر جب ہم ملاقات کے لیے جاتے تھے نا تو آج بھی وہ واضح میرے کانوں میں گونجتی ہیں کہ ایک دوسرے کی بات نہیں سنی جاتی. وہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے, باہر والے باہر بیٹھے ہیں, جالی کے اندر جو قیدی ہیں وہ اندر بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ اتنی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. ہم بچے تھے, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ وکیل کو مل لو, اس کو ملے ہو, یہ کیا ہے, جج کو ملے ہیں, یہ ملے ہیں. پریشان, ماں تو پریشان ہے. وہ دیکھیں کہ اس نے کیا کیا کہ ہمیں بھی دیکھیں. میں کیوں کہتا ہوں کہ والدہ جو گھر میں ماں ہوتی ہے اس کا بہت ہاتھ ہوتا ہے. والد صاحب چلے گئے وہاں پہ, اگر ماں چاہتی تو ہمیں کہتی کہ بندوق پکڑو, کوئی چیز پکڑو, مجھے پیسے چاہیے گھر میں. ہمیں کام پہ لگایا, اچھے کام پہ لگایا. یار محنت کر کے لانی ہے آپ نے, ہمیں اچھا بنا دیا میری ماں نے. تو یہ جو عورت کا احترام اور عورت کی جو محنت اور کنٹریبیوشن ہے, اس کی ریئلائزیشن, اس کا احساس آپ کو اپنی ماں سے ہوا؟ ماں سے ہوا جی. بہت تالیاں جی آپ کی والدہ کے لیے. اور جب وہ آئے باہر, جس دن رہائی ہوئی, وہ اگر آپ کو یاد ہو دن؟ اس وقت رات کا 9-10 بجے کا ٹائم تھا. تو لاہور سے کوٹ لکھپت سے ان کی رہائی ہوئی, گجرانوالہ رہائش. اور اب آپ 21-22 سال کے ہو گئے ہیں. اس وقت جب میں سامنے آیا اپنے والد کے, تو گھر سے کپڑے لے کے آیا. میں کپڑے لے کے آیا کہ والد صاحب جو ہیں وہ چینج کر لیں, وہ چینج کر لیں. راستے میں اسٹیشن پہ بیٹھ کے انہوں نے کپڑے چینج کیے. تو پھر ہم گھر لے کے گئے والد صاحب کو. والد صاحب کو ہم نے کہا کہ واپس نہیں جانا, ہم نے وہاں جہاں پہ اس علاقے میں نہیں جانا. تو وہ پھر واپس لے گئے ہمیں. اچھا, پھر واپس لے گئے. رات کو جب اس جگہ پہ گئے جہاں پہ وہ سارا بچپن میں جب یہ میموری خالی ہوتی ہے تو وہ فیڈ تھی ساری چیزیں. وہ بندے گرتے ہوئے میں نے دیکھے, وہ بندے, وہ خون کی جو وقوع ہوا تھا, ہاں وہ سارا فیڈ تھا. میں رات کو وہاں پہ سو نہیں پایا. تو صبح کا ٹائم ہوا تو میں نے پھر گھر میں نے, میرے بڑے بھائی نے, دوسروں نے, سب نے کہا کہ ہم نے نہیں ادھر رہنا, واپس آ گئے. 35 سال 40 سال گزر گئے اس بات کو کرتے کرتے. ٹائم بہت گزر گیا. 40 سال بعد میرے دل میں ایک بات آ گئی کہ میں نے ان کے گھر جانا ہے, معافی مانگنی. تو رشتہ دار کہنے لگے اس کی موت آ گئی. میں نے ڈھونڈنا شروع کیا, وہ بھی چلے گئے تھے ادھر سے, ہم بھی وہاں سے آ گئے. میں ڈھونڈتا چلا گیا ان کے گھر. چاچا جی کہتا تھا میں اس کو, تو وہ چھوٹے تھے ان سے جس کے ساتھ دشمنی تھی. ٹھیک ہے. اور ان کا کتنا نقصان ہوا تھا, کتنے نفوس کا؟ 4-5 لوگ چلے گئے تھے دنیا میں, مرڈر ہو گیا تھا. دل میں تھا کہ یار میرے والد کو پتہ نہیں بخشش ہوگی کہ نہیں, میں معافی مانگ لوں ایک مرتبہ کہ معاف کر دے. تو میں پوچھتا چلا گیا گھر. میں وہاں گیا تو انہوں نے اکرم اداس سمجھ کے عزت کی. میں نے کہا چاچا جی ملنے آیا ہوں میں آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ آئے بیٹھے. گھر لے گیا, 3ری منزل پہ لے گئے. 3ری منزل پہ جا کے بیٹھ گئے. وہ بچیاں بھی تصویریں بنا رہی ہیں, بچے بھی تصویریں بنا رہے ہیں, سارے تصویریں لے رہے ہیں. تو میں سوچ رہا ہوں کہ بات کیسے کروں. میں نے کہا چاچا جی آپ ادھر کب سے رہ رہے ہیں؟ شروع سے ادھر ہی. مجھے صرف ایک بات بتائیے گا, آپ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ نہیں ابھی ان کو نہیں پتا؟ ان کو نہیں پتا. وہ جو آدمی آیا ہے اکرم اداس, ہاں وہ اکرم اداس, میں کہنا نہیں چاہ رہا مثلا جو جس آدمی نے کی فیملی کے لوگوں کو مارا, اس کا بیٹا آیا, یہ انہیں نہیں پتا؟ نہیں وہ نہیں پتا. ٹھیک ہے, اچھا. خیر وہ انہوں نے اوپر لے گئے, بچوں کے ساتھ تصویریں بن رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. تو حادثہ کھیڈا, سارا کچھ چل رہا. میں نے پوچھا کہاں سے ہیں؟ شروع سے ادھر سے رہ رہے. میں نے کہا نہیں آپ کا گاؤں کدھر ہے؟ گجرانوالہ. میں گجرانوالہ کدھر؟ فلاں جگہ. میں فلاں جگہ کدھر؟ جب نزدیک پہنچ گیا تو وہ کہہ رہے ہیں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں, تو کیوں پوچھن دیا بھائی؟ میں کہا چاچا جی میں ویسے پوچھن دیا, تسی اتوں کیوں آئے؟ کہنا یار اتنے جھگڑا جہا ہو گیا سی تو کوئی نقصان ہو گیا. میں کہا جھگڑا کدے نہ ہو گیا. میں دیکھیا شاہ جی وہ کریکٹر نو ادوں بچپن دے وچ چھوٹے ہوندے نسدے ہاں, جوان سی, تھوڑے دن ہوئے سی شادی نو. 40 سال بعد میں ملیا تے بابا پگ بنی, کریکٹر سامنے آیا, نظر دی اینک لگی تے شوگر ہو گئی تے بالکل
यही जिंदगी दी हकीकत। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੀ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਲੇ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਨਾਟਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਘਰ 'ਚ, ਲਿਆਇਆ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਤਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਂਝ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਨਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਯਕਦਮ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਬਾਬਾ, ਚਾਚਾ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ, ਰੋ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ 2, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੰਮ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਦ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ, ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੇਮ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਕਿੱਥੇ? हाँ बदल गई जनरेशन। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਗਏ ਚਾਚੂ। ਬੈਠੋ ਚਾਚੂ ਬੂਟੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ जी जी बूटा ਬੂਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚੂ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਨੱਸਾ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੁੱਛ ਦਾੜੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਬੈਠੋ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਘਰ ਚੱਲੀਏ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। और ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਨ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 3 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਅਸਲਮ, ਅਕਰਮ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਕਰਮ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੋਚਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਚੂਨਰ ਸੀ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ। ਬੰਦਾ ਦੌਰ ਪੌਰ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿੱਧਰ? ਆਇਆ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਛੋਟਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਰੋਈ ਜਾਏ ਰੋਈ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਤੋਰਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੋੜ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਾਚਾ ਫਿਰ ਖਲੋਤਾ ਉਹ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਅਗਲੇ ਜੁੰਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੀਵੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਟੁਰੇ ਨਾ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਐਡਾ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਛਾਪਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਮਠਿਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਆਈ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਆਏ, ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦਿਆ ਕੀਤਾ। गैर मामूली कहानी, गैर मामूली कहानी क्या, गैर मामूली वाकया आपने। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਯਾਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ। ਮੈਂ PTV ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੈਸਪਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੈਸਪੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਟੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੈਸਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, तुम्हें शर्म नहीं आती, जलील कमीने, ये वो कई कुछ, एक पौज ना ले, मैं कह किते पौज लैन ते मैं विच रिक्वेस्ट करा। खैर हुण जदों थक गए ना तो मैं उन्होंने कहा, मैं तुसीं वड्डे भी हो, वड्डे भरा भी हो, प्योवां बजा भी, मैनूं माफ़ कर देना, गलती मेरी है, जे हो सके तो मैनूं माफ़ कर देना, जे नुकसान हो गया तो मैं देंदा। खैर ना जी, वो मैंने गल करके इशारा खुल गया, टुर पिया। अगले इशारे ते मैं गया, शाह जी वो बंदे ने गड्डी दे अगे वैसपा ला लिया, आके उन्हें मेरा दरवाज़ा खोलिया, ड्राइवर मेरा बोलन भी लगा जो गालां कड्ढन दिया, उन्हें मेरा ड्राइवर ना जी भलवान हुंदा है, आबद भलवान, मैं उन्होंने ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੈਸਪਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਖੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਦਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੱਕ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, क्या ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ ਹੋਰ ਪਾਸੇ थोड़ा ਜਿਹਾ शाह जी चला गया। मुझे बड़ी इस हवाले से कुछ अहम बात करनी है, मगर चूँकि ब्रेक हमारी लंबी हो गई, आप ऐसे एक गुफ्तगू का आपके उस वाक़े की ऐसी कैफियत थी कि वो मैंने रोकना भी मुनासिब नहीं समझा। हमारे साथ एक बहुत बड़ा फ़नकार सब कॉन्टिनेंट का, हमारा पाकिस्तान का बहुत गैर मामूली आदमी इस वक्त बैठे। अभी वाक़या अकरम भाई ने शेयर किया था, और एक वाक़या बहुत ही गैर मामूली था, और दूसरा तो ऐसा है जो कि आपको सदियों में शायद ऐसा वाक़या सुनने को और देखने को मिले। मैं एक राइटर हूँ, मैंने बेशुमार कहानियाँ, मेरी आदत है लोगों से कहानियाँ सुनना, उनकी बात सुनना, उनके जज्बात सुनना, मगर ये उन कहानियों में से, उन वाक़यात में से एक है जिसने मुझे भी मरतबा चौंका के और हिला के रख दिया है। और दो चीज़ें बड़ी अहम हैं जो कि इससे इस कौम को, आपको और हमें सीखनी चाहिए कि सब्र की और बर्दाश्त की क्या ताकत है, कि अगर आप सब्र और बर्दाश्त और खामोशी का हथियार कहना भी नहीं चाहिए इसे, लेकिन अगर आप इसकी शील्ड इस्तेमाल करें तो वही शख्स जो आपको 5 मिनट पहले गालियां दे रहा होता है, बगैर कुछ कहे हुए 5 मिनट के बाद आपके पैरों में आके पड़ सकता है, यानी कि आपको गले लगा सकता है, शीरो शक्कर हो सकता है। एक और दूसरे, अगर आप खुलूस से, आजिज़ी से कातिल की औलाद होते हुए भी मकतूल के घर जाएंगे और उनसे मुआफ़ी मांगेंगे, इतनी ताकत है खुलूस और सच्चाई की मुआफ़ी में। वही घराना जिसके अफराद मारे गए हों वो तोहफे तहाइफ देकर रुखसत करता है। ये है मोहब्बत की, इज़हार की, खुलूस की। कोई गलती हो जाए तो उसकी माफ़ी की ताकत, और ये आज यकीनन आपने, हम सब ने जानी है, और यकीनन इस क़ुव्वत का, इस ताकत का एक वाक़या जो है उसका मुज़ाहरा आज हमने अकरम उदास साहब से जाना। बहुत कमाल। ये जो गलियों में, चौकों में, चौराहों पे, ट्रैफिक के उस पे, दीगर उस पे लड़ते झगड़ते लोग हैं, उनको सीखना चाहिए अकरम उदास को। इनके सिर्फ ड्रामे और शोज़ नहीं देखें, इनकी बातों से भी सीखें। क्या कहने यार, उनको क्या कहना? वो ख्याल आपको कैसे आया कि मुझे जाना चाहिए? ये बड़ा गैर मामूली बात है, बहुत इंतहाई गैर मामूली बात है। सर ख्याल इसलिए आया कि मैं सोच रहा था कि यार सभी दुआ करते हैं ना, माँ बाप चला जाए दुनिया से, तो दुआ बख्शिश के करते लिए। हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो मेरे सीन में जब मैं दुआ करता था, जब नमाज पढ़नी या कोई दुआ करनी, तो
میرے ذہن میں ایسی بات آتی تھی کہ یار انہوں نے تو یہ کیا تھا، میں دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، تو اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ انہیں معاف کر دے، تو میں یہ دعا کرتا ہوں تو اللہ، یہ تو میری آنکھوں کے سامنے واقعہ ہوا، تو قتل کی معافی نہیں ہے، تو ہاں جس کا ہوا ہے وہ معاف کر دے، یا کوئی ایسا مرڈر ہو جائے کہ تو میرا خیال ہے کہ اس کو معافی مل جائے، تو ذہن میں ایسی بات پھنس اور گئی، پھر وہ بڑھتی چلی گئی ہوگی. وہ بڑھتی جیسے میں بڑھتا گیا، بڑا ہوتا گیا، ویسے وہ بھی ساتھ ساتھ بڑی ہوتی گئی. رڑک سی ہے. تو میرے دل میں آ گیا کہ یار مجھے جانا چاہیے جلدی سے جلدی. انہوں نے بھی میری عزت رکھی، ان کا بھی میں بہت شکریہ ادا جی بہت بڑا جی، ان کا بھی کہ بہت انہوں نے- دونوں جو لوگوں کا جو بیہیویئر ہے وہ انتہائی غیر معمولی ہے، آپ کا بھی اور ان کا. میرا خیال ہے کہ اگر دل سے کوئی معافی مانگے تو معافی دینے والا جو ہے نا وہ بھی دے دیتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو. اب تمہارے اندر کیا چل رہا ہے، کوئی معافی میں کوئی ایسی گنجائش تو نہیں ہے کہ آپ معافی